وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق شوق محبت و اخلاص کے ساتھ جس کو جتنی زیادہ محبت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. وہ عرش کے چراغ ہیں میں ان کے قدموں کی دھول ہوں. وہ عرش کے چراغ ہیں میں ان کے قدموں کی دھول ہوں. اے زندگی گوار ہے میں غلام رسول ہوں. معزز حاضرین محترم سامعین حضرات علماء کرام مزید نوجوان ساتھیوں 16 نومبر سن 2025 سالانہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے سجائی گئی یہ کانفرنس برادر عزیز حافظ غلام مصطفیٰ شورو اور ان کے برادران ہر سال فقید المثال عظیم الشان تاجدار مدینہ کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں میں اور آپ حضرات شریک ہوتے ہیں. میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت اس بابرکت پروگرام میں میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سونے نبی کا سچا اور پکا غلام بنائے کل قیامت کے دن آقا کے پیارے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے. مجھ سے پہلے حضرات علماء کرام نے آپ حضرات کے سامنے بیانات فرمائے. میرے بعد بھی رات گئے تک یہ مجلس اور محفل، یہ پروگرام، یہ کانفرنس آب و تاب سے جاری رہے گی.
دوستو خالی میں اور آپ اس پروگرام میں نہیں آئے، آسمان سے فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں۔ ذرا آواز سے کہو سبحان اللہ۔ جسے اللہ نے زبان دی ہے اور سونے نبی سے محبت دی ہے، وہ ذرا محبت سے کہے سبحان اللہ۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے غلامان محمد بولے سبحان اللہ۔ جہاں اللہ کا ذکر ہو، سرور کائنات امام الانبیاء کا ذکر خیر ہو، وہاں آسمان سے فرشتے کیوں نہ آئے؟ ایسی بھلاری، ایسی عظمتوں والی محفل جس میں اللہ کا قرآن اور سونے نبی کا فرمان، سالانہ اس کانفرنس کا انعقاد اس نیت سے کیا جاتا ہے کہ آنے والا چھوٹا بڑا جوان بوڑھا پڑھا لکھا بغیر پڑھا لکھا ایک پیغام لے جائے۔ دوستو وہ پیغام کیا ہے کہ قرآن امن کی دعوت دے رہا ہے، چھوڑے نبی امن کی دعوت دے رہے ہیں۔ صبح صبح کا وقت ہے، سروری کائنات امام الانبیاء تشریف لائے۔ عظمت والا جلسہ ہے، آپ حضرات تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ ذرا آواز سے کہو سبحان اللہ۔ صبح صبح کا وقت سروری کائنات امام الانبیاء نماز کے لیے تشریف لائے۔ مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، یہاں جمع ہونے والوں، تاجدار مدینہ کانفرنس میں آنے والوں، کون امام الانبیاء، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، سمندر کے قطرے قطرے کے نبی، درخت کے پتے پتے کے نبی، چاند سورج ستاروں کے نبی، ہواؤں کے نبی، فضاؤں کے نبی، گلاب کی خوشبو کے نبی، چمیلی کی خوشبو کے نبی، مالک کی کائنات کی قسم نبیوں کے نبی، کون امام الانبیاء جن کی عظمتوں کا گواہ پورا خدا کا قرآن ہے۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک اللہ کے قرآن کو پڑھو تو صحیح، خدا کے قرآن کا مطالعہ تو کرو۔ یہ پورا قرآن تیرے اور میرے سونے نبی کی شان ہے۔ اللہ کا قرآن سونے نبی کی شان میں کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ موبائل چلانے والوں، واٹس ایپ میسنجر اور ٹویٹر استعمال کرنے والوں، موبائل کی حریم جاننے والوں، اے کاش تمہیں خدا کا قرآن سمجھ آتا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میرے محبوب آدم صفی اللہ مجھ سے مانگے، نوح نجی اللہ مجھ سے مانگے، ابراہیم خلیل اللہ مجھ سے مانگے، موسیٰ کلیم اللہ مجھ سے مانگے، ساری کائنات مجھ سے گھرے، مجھ سے مانگے، میرے سامنے سجدہ کرے، مجھ سے طلب کرے، میرے سامنے جھولی پھیلائے۔ میرے سونے تو محبوب ہے، تو محبوب ہے میرا، اتنا دور اتنا دور اتنا دور، میرے سونے محبوب کرم تجھے راضی کروں۔ پورا قرآن تیرے اور میرے سونے نبی کی شان ہے۔ کھولو اللہ کا قرآن، کہا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک
وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك میرے سونے محبوب تیرا ذکر بلند ہو رہے گا. کھولو کہ قرآن کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. کہیں کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. کہیں اللہ کے قرآن نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اللہ رب العالمین سونے نبی سرور کائنات امام الانبیاء رحمت للعالمین ہے. صبح کا وقت ہے, نماز فجر ہے, مسجد نبوی ہے. سرور کائنات امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں نماز کے لیے. دیکھا ایک جوان ہے انتظار میں کھڑا ہے. ایک چادر اوپر ہے, ایک چادر نیچے ہے. محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. جوان پر نگاہ پڑی, ایک چادر اوپر ہے, ایک چادر نیچے ہے. محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ کہنے لگا عبدالعزیٰ ہوں. کیسے آئے؟ کس لیے آئے؟ کس ارادے سے آئے؟ یہاں جمع ہونے والوں, یہ جوان جس کے اوپر ایک چادر اوپر ہے, ایک چادر نیچے ہے, کہنے لگا آقا کلمہ پڑھاؤ, میں عبدالعزیٰ غلامی کرنے آیا ہوں. ایک چادر اوپر, ایک چادر نیچے. کہنے لگا آقا پڑھاؤ کلمہ, میں غلامی کرنے آیا ہوں. دوست میری طرف توجہ کریں. محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. دوستو کیا جوان ہوگا جسے کلمہ پڑھانے والے سرور کائنات ہیں اور کلمہ پڑھ کر ایمان لانے والا یہ جوان ہے جس کی ایک چادر اوپر ہے, ایک چادر نیچے ہے. کلمہ پڑھا, ایمان لایا, صحابی بنا. دوست توجہ کریں. آقا نے پوچھا کیا نام ہے تیرا؟ کہنے لگا آقا عبدالعزیٰ ہے میرا نام. اللہ کے نبی نے فرمایا اب تو نے کلمہ پڑھ لیا, ایمان لے آیا, تو نے گواہی دے دی رب میرا اللہ ہے, میں تیرا نبی ہوں. اب تو عبدالعزیٰ نہیں عبداللہ ہے. اب تو عبدالعزیٰ نہیں عبداللہ ہے. محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو دو چادروں والا ہے, ایک چادر تیرے اوپر ہے, ایک چادر تیرے نیچے ہے. عبداللہ خالی تو عبداللہ نہیں, عبداللہ ذوالبجدین ہے. دو چادروں والا عبداللہ ذوالبجدین. ایمان لایا, کلمہ پڑھا, سرور کائنات امام الانبیاء کے چہرے انور کا دیدار نصیب ہوا, صحابی بنا. دوست توجہ کریں. آپ نے فرمایا تو عبداللہ ذوالبجدین ہے. یہ کہنے لگا آقا میں اپنی کہانی اپنی زبانی سنانا چاہتا ہوں. آقا میں اپنے اوپر بیتی ہوئی داستان میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. فرمایا بول کیا کہنا چاہتا ہے. دوست توجہ کریں. یہ کہنے لگا آقا میں بہت چھوٹا تھا, ابا دنیا سے میرا رخصت ہو گیا, میں یتیم ہو گیا. میں سوچتا رہا اب یتیم ہو گیا ہوں کیا بنے گا میرا. میرے چچا نے ایک بکری دی, میں نے اس بکری سے خدمت کی, بہت بڑا بکریوں کا ریوڑ تیار ہوا. آقا مال بڑا, آرام بڑا, آسائش بڑی, رہنے کے لیے مکان بھی تھا, تمام چیزیں تھیں, تمام آسائشیں تھیں. لیکن
لیکن آقا چین نہیں تھا، سکون نہیں تھا، بے کلی تھی، اطمینان نہیں تھا، دل میں بے کلی تھی، بے چینی تھی۔ مجھے اطلاع ملی مدینے میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، بچھڑے ہوں کو ملاتے ہیں، ٹوٹے ہوں کو جوڑتے ہیں، آپس میں محبت پیدا کرتے ہیں، جس کا کوئی نہ ہو اس کو اپنا کہتے ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ آقا مجھے سمجھ آ گیا میری بے چینی، میرا اضطراب، میری پریشانی اگر دور ہوگی تو وہیں دور ہوگی، میں محمد عربی کے پاس جاؤں، کلمہ پڑھوں، ایمان لے آؤں۔ آقا میں نے یہی ارادہ اپنی چچا کے سامنے ظاہر کر دیا، چچا یہ لات، یہ عزہ، یہ منات، یہ بیت اللہ میں رکھے ہوئے 360 بت، میرا دل نہیں چاہتا میں ان کے سامنے اپنا سر جھکاؤں، ان کی عبادت کروں، میں ان کے سامنے اپنا سر جھکاؤں، ان کی عبادت کروں، یہ اپنے ہاتھوں پہ بنائے ہوئے ہم نے بیت اللہ میں سجائے ہوئے، میرا دل نہیں چاہتا۔ چچا کہنے لگا کہنا کیا چاہتا ہے، کھل کر بول، جو دل میں بات ہے وہ کھل کر بتا۔ یہ کہنے لگا آقا میں نے کہہ دیا، اب میں نے ارادہ کر لیا ہے میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا، آپ پر ایمان لاؤں گا، کلمہ پڑھوں گا۔ آج تاجدار مدینہ کانفرنس میں عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو، اللہ نے کتنی بڑی نسبت رکھی ہے کہ میں اور آپ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، کتنی بڑی نسبت ہے کہ میں اور آپ سرور کائنات امام الانبیاء کے امتی ہیں۔ میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آدم صفی اللہ ضرور آئے، نوح نجی اللہ ضرور آئے، ابراہیم خلیل اللہ ضرور آئے، یوسف شعیب دانیال ضرور آئے، 1,24,000 نبی پیغمبر ضرور آئے، لیکن آج تاجدار مدینہ کانفرنس میں آنے والوں، کالج یونیورسٹی اور دفتروں والوں، کھڑے لگانے والوں، زمین بندی بارہ کاروبار تجارت کرنے والوں، ذرا اندازہ لگاؤ 1,24,000 نبی پیغمبر ضرور آئے، لیکن جب آمنہ کا در یتیم آیا، تاجدار ختم نبوت آیا، تاجدار مدینہ آیا، پھر کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہ رہی۔ اللہ نے ختم نبوت کی مہر لگائی، نبوت کے دروازہ بند کیا، اعلان کیا میرے سونے میری خدائی ہمیشہ کے لیے اور تیری ختم نبوت ہمیشہ کے لیے۔ کلمہ پڑھا، ایمان لایا، سرور کائنات امام الانبیاء نے فرمایا تو عبداللہ ذوالبجدین کہنے لگا آقا جو ہی میں نے چچا کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر کیا، چچا کہنے لگا باپ دادا کا دین چھوڑے گا، لات عزا منات کی عبادت چھوڑے گا، یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ وقت یاد کر، تو یتیم تھا، تیرے پاس کوئی چیز نہیں تھی، میں نے ایک بکری دی تھی، آج اتنا بڑا بکریوں کا ریوڑ میری بکری کی وجہ سے ہوا، یہ مکان، یہ آرام، یہ کپڑا، یہ لباس، یہ سارا میری وجہ سے ہے۔ اگر باپ دادا کا دین چھوڑنا چاہتا ہے یہ تمام چیزیں واپس کرنا پڑے گی۔ کہنے لگا آقا میں نے ایک لمحہ دیر نہ کی، میں نے کہا چچا یہ بکریوں کا ریوڑ، تو کہتا ہے ایک بکری کی وجہ سے ہوا، یہ سارا بکریوں کا ریوڑ تیرے حوالے ہے، سارا مال تیرے حوالے ہے، اب مجھے کوئی چیز نہیں روک سکتی، میں تو سرور کائنات امام الانبیاء کی خدمت میں جاؤں گا، آقا پر ایمان لاؤں گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھوں گا، آقا کی ذات پر ایمان لاؤں گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو، آج میں اور آپ نبی کے امتی ہوتے ہوئے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک کتنے گناہ کرتے ہیں، نبی کی سنتیں چھوڑتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، زنا ہے، شراب ہے، جھوٹ ہے، ویاج ہے۔ مجھے بتائیں آج معاشرے میں وہ بیماریاں جن کا میں ذکر کروں ساری رات ختم ہو جائے، میرے اور آپ کے معاشرے میں وہ بیماریاں اگر میں نے کہا ذکر کروں ساری رات گزر جائے۔ ان بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ ان بیماریوں کا علاج یہ ہے
آؤ محمد عربی کے دامن میں آؤ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ ذرا اپنی نسبت کو پہچانو کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو سرور کائنات امام الانبیاء کو امتی بنایا ہے، کلمے کی دولت دی ہے، ایمان کی دولت دی ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ کہ آج ہندو اور کران کی بھی وہی زندگی گزرے اور مسلمان کی بھی وہی زندگی گزرے۔ اذان کے وقت ہندو کران دونی بھیل بھی ہوٹل میں بیٹھا رہے اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، نبی کی ذات پر کلمہ پڑھنے والا، ایمان لانے والا، یہ بھی ہوٹل میں کیوں ہی بیٹھا رہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج دونی بھیل ہندو کران وہ بھی آج روز اور مارکیٹوں میں کیوں ہی گھومتا رہے اور یہ نبی کا امتی کہلانے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جھوٹ بولے، دھوکہ دے، دغا بازی کرے، شرف پیے، بھنگ پیے، شیشہ پیے، مجھے بتائیں کہ یہ مسلمان ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں ان حضرات صحابہ کرام کی جب نبی کا حکم آیا، اللہ کا حکم آیا، جس کے ہاتھ میں شراب تھی برتن توڑ دیا، جس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا پھینک دیا۔ جب اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ یہ کرنا ہے، وہ کیا، اس سے رک جاؤ، رک گئے، کہا ہماری جان جا سکتی ہے لیکن اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم نہیں چھوڑ۔ ہم جان دے سکتے ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آج آپ معاملات دیکھیں، دکانداری دیکھیں، تجارت دیکھیں، صبح سے لے کر شام تک کی زندگی دیکھیں۔ دوستو ایک وسیلت طیبہ 63 سالہ تیرے اور میرے نبی کی حیات مبارکہ اعلان کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ چاہتے ہو اگر کامیابی ملے، چاہتے ہو جنت ملے، آؤ میرے محبوب کا طریقہ اختیار کرو، اپنا قدم جنت میں پاؤ۔ کہنے لگا آقا میں نے ایک لمحہ دیر نہ کی، سارا مال، ساری ملکیت چچا کے حوالے کی۔ میں نے کہا یہ سارا مال اور ملکیت تیرے حوالے ہے اور مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی مجھے مبارک ہے۔ آقا جب میں مال دے کر چلا، پیچھے سے چچا نے آواز لگائی، عبدالعزیٰ یہ جو جسم پر لباس پہنا ہوا یہ میری بکریوں کی کمائی کا ہے، اگر باپ دادا کا دین چھوڑنا چاہتا ہے اتار دے اس لباس کو۔ کہنے لگا آقا میں نے اللہ کی محبت میں، آپ کی محبت میں جسم سے لباس اتار دیا۔ گھر پر آیا، ماں نے دیکھا کیا ہوا، کہنے لگا ماں سب کچھ چھوڑ آیا ہوں، نبی کی محبت پر، اللہ کی محبت پر میں نے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ ماں نے ایک چادر دی، آدھی اوپر ڈالی، آدھی نیچے باندھی۔ آقا آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں، میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، جان دوں گا لیکن آپ کی غلامی نہیں چھوڑوں گا۔ دوست تاجدار مدینہ کانفرنس میں آنے والوں توجہ کرو، اللہ کا قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، تم میرے محبوب سے محبت کرو، اور محبت کیا ہے؟ جو میرے محبوب نے طریقہ بتایا تم اختیار کرو، جس سے میرے محبوب نے منع کیا تم رک جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ صفہ کے چبوترے پر بیٹھ جا، کھانا ملے ٹھیک، نہیں ملے ٹھیک، خدا کا قرآن یاد کر۔ یہ عبداللہ ذوالمجدین صفہ کے چبوترے پر بیٹھا ہے، آواز سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ صبح سب سے پہلے اٹھ کر موبائل پر یہ دیکھتے ہیں کہ کتنوں نے میسج کیا ہے،
لیکن کبھی یہ توفیق نہیں ملتی کہ صبح اٹھ کر اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، خدا کا قرآن پڑھیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کریں۔ توجہ کرو، ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، 3 حرف ہے، الف لام میم 30 نیکیاں ہیں۔ مجھے بتائیں اگر 2 رکوع 4 رکوع سپارہ آدمی پڑھے، نامہ عمل میں کتنی نیکیاں جمع ہیں۔ لیکن آج دوستو میں حیران ہوں، میرے اور آپ کے معاشرے کو کیا ہوا، نماز چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر موبائل کے سگنل لائے، گوٹ کا وہ کراڑا جس کے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، وہ بھی ہوتڑی کی ہر گلی میں کوڑتا پھرتا ہے، سگنل اچھے تھو، سگنل نہ آئے پریشان ہے، نماز چھوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، کرار کولی بھیل اور مسلمان توجہ کرو۔ میں نے عرض کیا کہ آج پہچاننا مشکل ہے کہ ہندو کولی بھیل کون ہے اور مسلمان کون ہے۔ ارے مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے۔ آج اسی کو بھلایا ہوا ہے، اسی کو چھوڑا ہوا ہے۔ سندھ کا کوئی گوٹ کوئی دیہات ہوگا جو میں نے چھوڑا ہوگا، آدمی جائے پوچھے یار یہ بنی کیجئے اسائی مجھیا، یہ گاڑی کیجئے اسائی مجھیا، یہ کوٹھی کے اسائی مجھیا، یہ مسجد کیجئے اسائی ملا جی، قرآن ملا جا مسجد ملا جی، سجا جہان مجھا مسجد ملا جی، قرآن ملا جا۔ میں نے اور آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، قرآن میرا ہے، قرآن آپ کا ہے، نماز میری ہے، نماز آپ کی ہے۔ یہی تو وہ محبت ہے۔ سرور کائنات امام الانبیاء سے ارشاد فرمایا، محمد عربی نے کل پہچان لوں گا، اور پہچان یہ ہوگی کہ میرے امتیوں کے چہرے وضو کی وجہ سے چمکتے ہوئے ہوں گے، میں خود اپنے ہاتھ سے انہیں جنت میں داخل کروں گا، میں خود اپنے ہاتھ سے انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ کہا عبداللہ صفہ کے چبوترے پر بیٹھ جا، اللہ کا قرآن یاد کر۔ حضرت عبداللہ ذوالبجدین صفہ کے چبوترے پر بیٹھے ہیں، آواز سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے، کہتے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فرمایا عبداللہ آواز سے قرآن نہ پڑھ، نماز میں خلل ہوتا ہے۔ نماز ختم ہوئی، حضرت عبداللہ ذوالبجدین محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آقا میں آواز سے قرآن پڑھ رہا تھا، عمر نے مجھے قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر ادھر آ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فرمایا عمر عبداللہ کو آواز سے قرآن پڑھنے سے کیوں منع کیا؟ کہا آقا اتنی آواز سے پڑھتا ہے نماز میں خلل ہوتا ہے۔ دوست توجہ کریں، سرور کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ذوالبجدین سے پوچھا، عبداللہ آواز سے قرآن کیوں پڑھتا ہے، آہستہ کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ عبداللہ ذوالبجدین کہتا آقا کھانا 8 دن نہیں ملتا، میٹھا پانی 4 دن پینے کو نہیں ملتا۔ آقا جب مجھے پیاس لگتی ہے میں اللہ کا قرآن آواز سے پڑھتا ہوں، آقا جب مجھے بھوک لگتی ہے میں اللہ کا قرآن آواز سے پڑھتا ہوں، میری بھوک ختم ہو جاتی ہے، اور جب مجھے پیاس لگتی ہے میں آپ کے چہرے انور کا دیدار کرتا ہوں، میری پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ آج تاجدار مدینہ کا پروگرام اور کانفرنس کا پیغام یہ ہے، آؤ نماز کے لیے، کلمے کے لیے، آؤ سجدے کے لیے۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرے نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، دونوں ہاتھ پورا مجمع نماز کی پابندی کریں گے، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ کریں گے۔ آؤ تاجدار مدینہ کانفرنس پیغام لے جاؤ، چاہتے ہو کل محمد عربی
عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری اور آپ کی شفاعت فرمائیں۔ آؤ نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی ملائیں، خدا کے قرآن سے پیار کریں، مدارس دینیہ علماء سے محبت کریں۔ یہی کام یہاں بھی کام آئے گا اور وہاں بھی کام آئے گا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔